جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں آج نا کچھ چیزیں، دو چار پانچ پوائنٹ سارے میری ویور سے ریکویسٹ ہے، ذرا 2 منٹ سیدھے ہو کے ان کو نوٹ کر لیں اور اپنے بچوں میں بھی یہ ڈسکشن ضرور ہیلڈ کریں، اپنے گھروں میں، اپنے لوگوں میں، اپنے ارد گرد میں۔ ان 3 4 5 پوائنٹس میں سب سے پہلے تو ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ لوگوں نے من و ان روایات پہ تکیہ کیا ہوا ہے، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ جس بھی حساب سے ہو، تو صرف اس سوال کا جواب آج سب لوگ جا کے ڈھونڈیں کہ صحیح ہین سے پہلے، یعنی کہ بخاری اور مسلم جو ایک سیاستہ میں اتھینٹک، موسٹ اتھینٹک ایک سلسلہ مانا جاتا ہے روایات کا، ان کی تخریج سے پہلے، یعنی کہ ان کے ساتھ جب تک یہ صحیح نہیں لگا تھا ورڈ، صحیح ورڈ لگنے سے پہلے چھانٹی کی ریشو کیا ہے، مسلم کی چھانٹی کی ریشو کیا ہے، بخاری کی چھانٹی کی ریشو کیا ہے، یعنی کہ کتنے تھاؤزنڈز میں سے کتنے تھاؤزنڈز بچی ہیں۔ اور اگر یہ وہ بکس ہیں تخریج کے بعد جن کو آپ موسٹ اتھینٹک مانتے ہیں اور ان کی چھانٹی کی ریشو یہ ہے، تو ابھی بھی آپ کتنا تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو چاشت یا اشراق نماز ہے، مثال کے طور پہ، اس پہ تو ذرا جا کے ریسرچ کنڈکٹ کریں۔ نماز کے جتنے باب ہیں بخاری مسلم کے، ترمذی، ابن ماجہ کے، بہترین طریقے آج کل تو کہ جو بھی ٹاپک آپ اٹھائیں اس کا ایک باب کھولیں، روایات پڑھنی شروع کر دیں۔ دل کرتا ہے سٹوریز کی طرح اور پڑھتے جاؤ، نہ، فوکسڈ رہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ روایات پڑھتے وقت یہی ہوتا ہے، جو نئے ریسرچ میں جاتے ہیں لوگ، کہ وہ اگلی تجسس کے ہاتھوں اگلی شروع کر دیتے۔ نہیں، اسپیسیفک ٹاپک پہ رہیں۔ آپ نے نماز پہ ڈھونڈنی تھی، آپ نماز کا کمپیریزن کریں بس۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ کمپیریزنز میں جائیں گے نا، تو پھر آپ کو حقیقت کھلے گی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے چاشت پڑھی نہیں، حکم دیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے پڑھی، آپ نے حکم۔ اور موسٹلی روایات میں بہت کم روایات ایسی ہوں گی جو آپ کو یہ بتائیں گی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، یا حکم دیتے سنا، یا کرتے سنا۔ مطلب یہ 3 انداز ہوتے ہیں۔ موسٹلی ہوگا ہمیں حکم دیا جاتا تھا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، یہ نہیں لکھا ہوگا کہ جی میں فلاں دن وہاں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرما تھے، میں نے پوچھا نماز کیسے پڑھوں، انہوں نے جواب دیا۔ یہ ایک پراپر حدیث کا جو ہے نا متن ہوتا ہے، یا جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک تو بہت بڑا آپ کو لرننگ ملے گی۔ اب آ جائیں کہ اس وقت کی جو مسلمانوں کی حالت ہے نا، میں اب اس پہ تھوڑی سی عرض کروں۔ آج یہ پروگرام میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک سوال آیا مجھے کہیں بلوچستان سے ہی، اور وہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ندا آئے گی، آپ نے ایک روایت میں بتایا کہ آسمان سے آواز آئے گی، تو اس کے متعلق ذرا بات کریں کہ یہ آواز جو آئے گی آسمان سے، یہ کیا حقیقت ہوگی، کیا ہوگا، کس طریقے سے آپ اس کو لیتے ہیں۔ دیکھیں اس پہ بات یہ سمجھ لیں کہ اس دن جو ہم نے 2 پارٹ بنائے روایت کے، ایک ہی روایت تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں، پوری روایت ہے، اتنی لمبی روایت ہے، اتنی نشانی ہے، اور ہمارے ویورز بھی گواہ ہیں کہ اس میں موسٹلی ہم سب اس پہ متفق تھے کہ میکسیمم پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ خود بتائیں کہ ہماری کیفیت میں، کوئی جسم میں کوئی تیاری کی کیفیت ہے، کوئی جیسے کہتے ہیں کہ ہماری وہ جیسے شعر ہے نا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ کوئی فیل ہے نہیں۔ اچھا، پھر جو دجال کے متعلق اس دن جو روحانی شخصیت نے بتایا، اس سے مجھے ایک نیا جو فیل سمجھ آئی، یا میں جو عموماً دیکھتا ہوں، مثال کے طور پہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ جب وہ گزر رہا تھا سڑک سے تو سب جام ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ سب جیسے ہیپناٹائز ہوں، جو جیسے سب کچھ رک گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے، وہ اس کی جو کیپیسٹی ہے آپ کو ہیپناٹائز کرنے کی، آپ کو جامد کرنے، وہ بڑی ہائی ہے آپ لوگوں کے دماغ پہ۔ اچھا، پھر ہم یہ عموماً دیکھتے ہیں کہ جو جن زدہ یا جادو زدہ کیسز ہوتے ہیں عموماً، یا جب وہ حاضری میں آتے ہیں، تو جب ہم ان سے حاضری کا پوچھتے ہیں نا، حاضری سے پہلے کی باتیں، تو ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا۔
مطلب اندر بولنے لگتے ہیں جنات آگے، لیکن وہ بعد میں ان کو وہ جب مطلب اینڈ ہوا گفتگو کا، تو اس کے بعد پوچھے ہاں کیا ہوا تھا، تو وہ بندہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی ہمیں ایک کڑی مل گئی کہ ایسا عام روٹین میں بھی انسان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اس طرح کا، کہ وہ کام تو کر رہا ہو، بول بھی رہا ہو، لیکن وہ یہ نہ بتا پائے کہ بات کیا ہوئی تھی. تو یہ وہ انڈورسمنٹ ہے جو عاملین حضرات یا جو بزرگ لوگ دیکھ رہے ہیں اس دنیا سے جڑے، وہ اس کو ضرور انڈورس کریں گے کہ یہ ہم بڑا امپورٹنٹ ٹاپک نیل کر رہے ہیں. اور یہ اتنا ایزی ٹاپک نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کرتے وقت ہم خود تھریٹ میں بھی آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، بے وقوفوں کے لیے یہ شغل کا میدان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں پتا چلے کہ وہ فلاں جگہ ہے تو اس طرف کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں چیک کرتا ہوں. حکم یہ ہے کہ اس سے دور بھاگنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا. کیوں نہیں قریب جانا؟ چلو بتاؤ پھر آپ. اب یہ تھیوری سمجھ آتی ہے کیونکہ اس کے ریڈیس میں اس کے قریب جانے پر آپ لوگوں کی جو کیپیسٹیز ہیں وہ لیک کر جائیں گی. جب آپ وہی ٹرانس میں جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے نبی نے پہلے ہی کہا کہ آپ نے دور جانا اس سے. یا تو کہیں نا کہ حکم ہوا کہ جی دجال آئے تو آپ نے اس کے ساتھ لڑنا جا کے، آپ کو حکم نہیں ہے. جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام، یہ انہی کا کام ہے، اس کا خاتمہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے حکم کیا آیا؟ دور جانے کا. اب کیوں آیا؟ اب سمجھ آئی کہ جیسے اس شخص نے جو سید زادے تھے انہوں نے جیسے نقشہ کھینچا کہ سب انہوں نے جام ہوا دیکھا، مطلب سب جام ہو گیا. اچھا پھر ہم پیرانارمل ایکٹیویٹی میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس نے کیا دیکھا ہے، کیا وہ بول رہا ہوتا ہے، ساری باتیں کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد اس سے پوچھو بھی ہاں بھی تم نے یہ ساری باتیں تمہیں بھی پتا چل رہی تھی؟ تو وہ کہتا نہیں مجھے تو کچھ پتا نہیں کیا ہوا، ایسے ہکا بکا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو اس وقت آپ کے پاکستان کی ریشو ہے جو بلڈ شیڈ کی، سندھ کی، بلوچستان اس ٹائم آپ کی پوری اس کی، اور یہ جو آپ کی کالی کا مندر، اور وہ جو سارے یوٹیوبرز نے بھی ریسرچ کر کے، یا وہ ایک ڈاکٹر سنو اس پہ آئے ہوتے ہیں یا کہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ بحر ہند میں اور پاکستان کی سراؤنڈنگ میں ہی کرتے ہیں. تو جو پاکستان کی بندرگاہیں ہیں وہ دو ہی ہیں، گوادر ہے یا کراچی ہے. ٹھیک ہے جی، گوادر ہے یا کراچی ہے. اچھا اب آپ چیک کریں کہ یہ جو ایریا ہے، کراچی کو چلا جائے، ایمانداری سے بتا دے عقلیں ان کی کام کر رہی ہیں کراچی والوں کی؟ کراچی والے پاکستان کے سب سے بہترین برینز تھے، سب سے پڑھے لکھے لوگ تھے، پاکستان کا ابتدائی دارالحکومت تھا، دا موسٹ انٹلیکچوئل اینڈ ڈیولپڈ پیپل. لیکن ان کی حالت زار کیا ہو گئی ہے؟ مطلب آپ دیکھیں پرچہ ملکیت کا 30,000 لیتے ہیں، جو ہم 200 میں ادھر 220 روپے میں پنجاب کو کہتے تھے نا، جو 100 روپے میں مل جاتا وہاں 30,000 کا ہے. ڈی سی نے اپنے جہاز رکھے ہوئے ہیں. مطلب وہاں کا نظام بالکل ایگزیکٹ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی طاغوتی اور پراپر دنیا کا کوئی ایسا خطہ ہے کراچی اور سندھ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ شیطان کی حکومت ہو، اس طرح سے فیل دیتا ہے. اس کے بعد آپ بلوچستان کا بلڈ شیڈ پہ آ جائیں. بلوچستان کا ایشو ابھی تک پاک فوج کتنی ہماری قربانیاں دے رہی ہے، کب سے بیٹھی ہے، ماؤں کے بچے ہیں شہید ہو رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو وہاں امن لانے کی، لیکن جو بھی جاتا ہے اسی کا حصہ بن جاتا ہے. تو کیا یہ دونوں ایریاز دونوں سمندروں کو لگتے وہ ایریاز نہیں ہیں؟ ایسا نہیں لگتا کہ یہ لوگ بلا وجہ کی فضول سی سامنے کی عام سی سارٹ آؤٹ ہونے والی چیزوں پہ وہ کہہ رہے چلو کراچی میں تو بڑا بزنس ہے، ادھر تو کرپشن یا یہ ساری اس لیے کہہ لیں کہ وہ ہب تھی، بزنس ہب تھی، اور چلو سارا سیانہ ادھر کا ہمارا کیپچر ہو گیا، بے وقوف ہو گیا ادھر کا بندہ. یہ حل جب نہ نکال سکیں، مطلب جب کوئی دلدل سے نکلنے کا حل نہ نکال سکے تو اس کا مطلب فارغ ہی ہے نا. وہ اپنے آپ کو اب یہ تو نہ کہے کہ ہم تو بڑے جی سائنسدان ہیں. کراچی والے سوری ٹو سے میں سب سے زیادہ ان سے امپریس ہوں ان ورکنگ سینس، لیکن اس ٹائم کی جو حالت ہے، جو ان کی حریت یا وہ جیسے کہتے ہیں جرات، وہ ختم ہو گئی کہانی ان کی. اچھا اب آپ اسی طریقے دیکھیں جو
یہ آپ کا بلوچستان ہے. بلوچستان میں ایسا بھی کیا ہے کہ بلوچستان امن ہی نہیں آ رہا سالوں سے. اچھا بھائی ادھر کوئی پہاڑ ہے تو بڑے کوئی اکھاڑ نہیں ہے, یا تو ڈیولپ کر لیتے, یا تو وہاں جی برونائی دارالسلام کی طرح پیسہ پھر رہا ہوتا تو پھر بلوچ اور یہ سارا کچھ لڑا رہے ہوتے. ہے کیا ادھر؟ اچھا وہ نکلا بھی نہیں, وہ اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اس کے پھلوں کو کسی نے چھیڑا بھی نہیں, معاملہ ختم ہونے کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو مزے کی بات یہ ہے, اس کے سامنے بارڈر لگتا ہے عمان کا, جس کو دے کے ہم نے پھر کلیم کیا. تو سر جی سامری کی قبر کدھر ہے؟ ابھی بھی ادھر بڑے بڑے جادوگر جا کے پوجا کرتے ہیں سر جی, وہ بھی اراؤنڈ مل گئی آپ کو عمان میں. آپ عمان میں سے پوچھے جا کے, ادھر لوگوں نے خود بتایا ہے کہ بھائی عورتیں ابھی بھی بچے کھاتی پھر رہی ہیں اپنے, ایسی ایسی جادوگرنیاں پھر رہی ہیں. اور بلکہ میری پاکستانیوں, انڈین اور بنگلہ دیشی جتنے بھی ہمارے ایتھنک فیلوز ہیں جو میری زبان سمجھتے ہیں, اور سر جی آپ سے ریکویسٹ کی تھی انگلش تھا وہ سب ٹائٹل اس پہ لگا دیا کریں آپ, پلیز کلک کیا کریں, لوگ سن لیں, ہمارے بچے جو یو کے اور امریکہ والے ہیں وہ بڑی اس پہ آ رہی ہیں کیوریز بھی. اور بلکہ آپ کی امریکہ میں بہت زیادہ آپ کے فینز ہیں, وہ اپریشیٹ بھی کر رہے تھے. جو ہمایوں صاحب ہیں ایک ادھر, انہوں نے کہا جی رضوان صاحب کو اسپیشلی میرا پیغام دے کہ گڈ ورک اور کیپ اٹ اپ. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عمان ہے وہاں سامری آپ کو مل جاتا ہے. وہ سامری وہی ہے جو, یاد کرو بھائی صاحب, بچڑا زندہ ہونا, اور یہ جو گائے کی کھرلی میں نمک آپ لوگوں نے رکھا ہوتا ہے نا, یہ نمک کی کہانی, اور میں جن کا علاج کرتا ہوں نمک سے نہانے کا کہتا ہوں. سمندروں پہ ان کو قید کیا گیا تھا سارے شیطانوں کو. چلو اب دوسری تھیوری پہ آ جاؤ. شیطانوں کو, عزازیل کو جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا, اس کو زمین پہ اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا, آسمانوں کی ان کی ایکسس بند کی گئی, تو ان کو سمندروں پہ قید کیا گیا تھا. یہ بغاوت کر کے سرکشی اختیار کر کے آپ لوگوں میں آتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, اسی لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جو سمندر پہ جائے وہ الٹے پاؤں نہ آئے, مطلب الٹے پاؤں آئے, کمر بیک سائڈ اپنی ادھر کو نہ کرے, چمٹ جاتے, کیونکہ یہی پوائنٹ ہے ان کے 2-4 یہاں سے انٹری پوائنٹ جو ہے. اور اب یہ کیپ پہننے کے پیچھے بھی میں تو مجبور ہو گیا ہوں, کیونکہ میری ورنہ ڈیلی میں دیکھتا تھا, ادھر سے میں کوئی ہانٹیڈ اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں, ادھر سے میری حالت خراب. پڑھائیاں بھی کرو, بعض اوقات اتنی آپ اس میں نہیں ہوتے, اپوائنٹمنٹ میں باوضو نہیں ہوتے, یا کوئی اس طرح کے سین ہو جاتا, بے احتیاطی ہو جاتی, بازار جاؤ سار پکڑا جاتا تھا. تو اب میں نے تو مجبور ہو, کیونکہ مولوی بننے کا یا وہابی اس کا نہیں ہے شوق مجھے لک نکالنے کا, بس یہ مجھے سٹائل اچھا لگا ہے کہ پٹکا شٹکا یہ کہہ لو. بلکہ اس پہ بھی میں علیحدہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ رنگ کیوں ہے, یہ بڑی آپ لوگوں کے لیے لرننگ ہوگی. لیکن بہرحال اچھا, اب سمندروں کے حساب سے گوادر اور کراچی, شیطانوں کو قید اگر کیا گیا سمندروں پہ کیا گیا, کشتی نوح پہ جو بارش, میں کہتا ہوں کہ میری تھیوری کے مطابق شیطانوں کی موت ہے, مئی کی بارش ان کی خصوصاً موت ہے. مئی کی بارش آتی ہی اس لیے کہ ان کو تباہ و برباد کرے. آپ کہتے ہیں بیماریاں ختم ہوگی, میں کہتا ہوں جن ختم ہو گئے. اچھا اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ ہیں بڑے جی ایکٹیو ہیں, بالکل ایکٹیو نہیں ہے. آپ لوگ بتائیں ایک عام پاکستانی اپنی مشن سٹیٹمنٹ دے, بس جی کتنا کوئی لکھ کے بتائے آج تک کہ کتنے اس کو پیسے چاہیے, اس کی کتنے گھر چاہیے, کھانے کا اس کا کیا انتظام چاہیے, کتنی فیکٹریاں, اس کی کوئی لمٹ ہے؟ گورے سے پوچھو, وہ 5 دن کام کر کے 2 دن جا کے پب میں اڑا اڑو کے فقیری درویشی, ادھر جمع ہی نہیں ختم ہو رہا, جس کے ہاتھ لگتا ہے جمع جمع جمع. اچھا پھر پروڈکٹیوٹی, اجتماعیت زیرو, اجتماعی بات کرو ہی نہ, اجتماعیت کی بات ہے ہی نہیں. اچھا اب سمجھیں کہ ندا جو آئے گی جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے, سر جی آخری حجت اس لیے ہوگی کہ آپ لوگوں کی اوقات آپ کو بتا دے کہ اب تو یہ بھی سن لو, آواز آ گئی, آسمان سے آواز گونج گئی. لیکن ہمارے کیونکہ ماشاءاللہ جسم ہی جن زدہ ہوں گے, ہم پورے پراپر کیپچرڈ ہوں گے, اور نکلنے بھی مشرق سے ہی تھے, کالے جھنڈے آنے بھی ادھر سے ہی تھے, لشکر تیار ہونا بھی مشرق سے تھا. دوسری دلیل. تیسری یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ لوگوں کے جسم اب اپنی حرکت دیکھ لیں, قوت دیکھ لیں, آپ کو نہیں پتا چل رہا آپ کدھر جا رہے ہیں بحیثیت قوم, لیکن آپ کے جسم کدھر ہیں, دماغ اندر ہی اندر چل رہے ہیں, بس قوت ختم ہے. اب ہونا یہ ہے
کہ یہ روایات کی کہانیاں اتنی نہیں. اب مثال کے طور پہ دو باتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ندا آسمانی آئے گی، لیکن آپ لوگوں کی اوقات آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اب تو ندا بھی آ گئی، جسم پھر ساتھ نہیں دے رہا، تحرک ہی نہیں آ رہا، کیونکہ آپ نے تو اپنے آپ کو دنیا کی طرف تحرک کی عادت ڈالی تھی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف تحرک کی عادت ہی نہیں ڈالی تھی، تو کیسے جسم چلے؟ دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی روایات میں جہاں آپ کے ہاتھ باندھنے آپ کو نہیں پتا چلے، جہاں آپ کے جیسے کہتے ہیں سلام نہیں پتا چلے، ایک سلام کے دو سلام، جہاں آپ کے باقی مسائل تھے عام سے، وہاں یہ بھی گھڑ دی گئی ہو، وہاں یہ بھی گھڑ دی گئی ہو تاکہ ادھر سے امام علیہ السلام ظہور فرمائیں اور آپ انتظار میں ہو کہ وہ ندا نہیں آئی بھئی ابھی تو نہیں. پھر یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے جتنے لوگ آپ ہم سب ہمارا ویور ہے، ہم ایسی پریکٹسز، ایسے وظائف، ایسی پریکٹیکل چیزیں دیں گے جس سے ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں، اور دلی یہ مومن کا دل گواہی دے گا. اس کی کنیکٹیوٹی نے چلنا ہے، کنیکٹیوٹی یہاں سے ہوگی، سگنل اس نے پکڑنے ہیں، اور پھر پتا چلے گا آپ کو ہمیں کہ جی کدھر کو جانا ہے. یہ گوگل کا ہی کام کرے گا، یہ تھوڑا گوگل نہیں ہے. گوگل پہ آپ کا بڑا عقیدہ ہے، اللہ دلوں کو پھیرتا اور موڑتا ہے، تو یہ یہاں سے چلے گا کام. تو دل جاری جو ہوں گے اس کے لیے دو باتیں سمجھ لیں. میری پہلی تھیوری پہ آ جائیں، سب سے ریکویسٹ ہے، اپنی فیملیوں کی بیماریاں جو آپ لوگوں کو بیماریاں لاحق ہیں، ڈاکٹروں سے لا علاج ہو گئے ہیں، آپ لوگ تھک گئے ہیں، آپ ایک دفعہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے در زہرا گروپ میں ایڈ ہوں، اپنے آپ کو ان پریکٹسز پہ کر کے اپنے آپ کو پہلے تو یہ یقین دلائیں کہ دعاؤں اور ان ریمیڈی سے آپ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. میڈیکل سائنس سے پہلے تو جو تقیہ کیا ہوا نا اس کو سائڈ پہ کریں، پھر توکل آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جائیں، پھر آپ انشورنس نہ کرائیں، پھر آیت الکرسی پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، پھر آپ یہ جو سہولت کاری اور وہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر انویسٹ کر کے پیسہ کماتے ہیں، آپ ذرا دوسرے طریقوں سے جو اسلامک طریقے ہیں ان پہ آ کے دیکھیں. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے جو دیے گئے رائج قوانین یا چیزیں ہیں ان پہ عملاً آئیں. یہ بحث موبائل سے، یہ جو ٹی ویوں پہ مناظرے، یہ ان کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کتابوں کی کہانیاں نہیں، یہ چلنے کی چیز ہے. اسلام چل کے ہی سمجھ آنا ہے، اور اس نے راز کھولنے ہی چلنے کے بعد ہے. تو میرے خیال میں ندا کے متعلق جو ہے وہ ہماری اوقات دکھائی جائے گی کہ دیکھ لو اب تو ندا بھی آ گئی، جسم ساتھ ہی نہیں دیں گے شاید. جیسے اب اس دن ایمانداری سے بتائیں اس روایت میں 50 جز ہوں گے، اس کے آخری پہ میں نے کہا تھا کہ یار یہ ابھی غلہ خالی نہیں ہو رہا جمعے والا، مطلب جھولی میں میں نے پیسے دیکھے، اس کے علاوہ کوئی چیز رہتی تھی؟ اس کے علاوہ سب ہو چکا ہے. لیکن ابھی بھی حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو پلانز ہیں، مشن سنیں میرے، یہ کام ہو جائے تو یہ کر لوں، یہ کام ہو جائے تو یوں کر لوں، باہر کا پی آر ہو جائے. اب لیں نا پی آر، ساری دنیا سے دھکے پڑنے والے ہیں، جدھر جدھر پی آر لی ہوئی ہے. ہاں اس پہ علیحدہ پروگرام کریں، مجھے یاد آ گیا، اس پہ بلکہ پروگرام کریں، یہ بہت ضروری ہے. کہتے کہ ہم ہر اس ٹاپک پہ کام کر جائیں گے. رضوان صاحب زندگی رہ گئی تو جن پہ انہوں نے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے حجت تمام کرنی یا ان لوگوں پہ وہ بات کرنی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس پہ ضرور کرنا ہے کہ پوری دنیا سے کن کن ممالک سے جتنے بھی پاکستانی یا بنگلہ دیشی یا انڈین جو بھی ہمارا ویور ہے، یہ سارے دھکے ڈال کے ان کو نکالا ہی جانا ہے. اب تو پہلی تیاری کر لو، پھر بھی دھکے پڑنے ہی ہیں. ابھی نہیں یقین آ رہا نا؟ ہلو سر جی، سر جی، ہاں لکھ لو. آپ کو پتہ ہے یہ ان کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا. پچھلی ساری ویڈیوز دیکھیں، جو سب کچھ ہوتا جا رہا ہے. لوگ تو کہتے تھے بیٹھ کے پاکستان میں سٹیبلٹی آ رہی ہے اکتوبر نومبر میں، کوئی کہہ رہا تھا آئی کے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جی پاکستان. ہاں آج کل ایک اور بڑی فلم چلی ہوئی ہے، پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی، نور ہے، نور کا زوال نہیں. ماشاء اللہ بالکل جن زدہ کیفیت ہے. اور یہ جی کلین شیو پینٹ کوٹ پہن کے، گنج سر پہ بال نہیں ہے، اور یہ جی روحانی اسکالر ہیں، یہ بتائیں گے پاکستان کی جی مستقبل جو ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی دنیا کی.
او اللہ کے بندے، پاکستان کی ہاں میں ہاں سے پہلے ڈالر اور روپیہ تو ایک برابر کر دو. یہ میں کہہ رہا ہوں 340 پہ جا کے لگنے والا، اس دن آپ لوگوں کو یاد آنی ہے، عقل آنی ہے کھل کے. یہ ابھی دیکھیے گا اپریل مئی میں جھٹکا لگا آپ لوگوں کو تو یہ کہانی آگے جا رہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ہاں. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس طرح کے بابے اور یہ پتہ نہیں کہاں سے کس طریقے سے ان لوگوں کی، مطلب ایک بنیادی قاعدہ ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو اس کی اپنی ویورز کو یہ عرض کر دوں، میرا صرف ایک ہی مشن ہے کہ آپ لوگوں کو تصویر کے دونوں رخ دکھانا، کہ آپ لوگوں کی وہ جو انٹلیکٹ ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، ہم اس کو جگا دیں. یہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہے پاؤں کی، اس کو کہتے تھے عقال. اس سے لفظ نکلا ہے عقل. عقل کا مطلب ہے بندھنا، روک لینا، قابو کرنا. تو یہ جو ڈاٹس کی سینس ہے نا، ڈاٹس کی سینس، اس کا نام ہے عقل. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دینی تھی. اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کی، جیسے کہتے ہیں عقل کا واحد ذریعہ جڑنے کا کیا ہے؟ عقل ہے کس لیے؟ صرف اللہ سے جڑنے کے لیے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. تو میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو، ورنہ تو سر جی جب یہاں آپ کو بتاؤں کیفیت کیا ہوتی ہے، روتی ہوئی عورتوں کے جب فون آتے ہیں نا کہ میری بچی ٹھیک ہوگی، پہلا لفظ بول پڑی آٹسٹک تھی، کوئی حضرت صاحب کہنے لگتا ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا وار کے پھینک رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ صرف سکھا سکوں کہ مجھے اپنی پرسونا بلڈ نہیں کرنا. میں نے صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ ہم سب اس اسلام کے دائرے کو پریکٹیکلی لینے لگ جائیں بس.